آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان آنے والا تھا تو صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ ان هذا الشهر قد حضرکم، رمضان کی ان کو خوشخبری دی کہ آپ کے سامنے ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا ازلی کلام جو ہمیشہ تک رہنے والا ہے، جو قیامت تک رہنے والا ہے، انسانوں کی فلاح اور ان کی بہبودی، ان کی رہنمائی کا ضامن رہے گا قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اس کے اتارنے کے لیے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے جو جس رات کا انتخاب کیا گیا وہ یہی لیلۃ القدر ہے، جس کا تذکرہ خود ہی اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کو قرآن کے نزول کے لیے چنا گیا۔ کشمیر اسٹڈیو میں آپ کا خوش آمدید، میں ہوں مسعود حسین، اور خیبر آج کی ملاقات کا جو سلسلہ ماہ رمضان کے حوالے سے جاری ہے، آج ایک اور کڑی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک مخصوص سبجیکٹ پہ، نہایتی اہم رات جو آتی ہے، پورے سال میں ایک بار آتی ہے اور وہ ماہ رمضان میں آتی ہے، شب قدر، اس کے حال سے بات کریں گے۔ ہم نے دعوت دی ہے جناب ریحان الحق نادی صاحب کو، یہ مدرس ہیں، یہ حافظ کلام اللہ ہیں، ندوہ سے پڑھے ہیں، سراج العلوم نواب بازار میں پڑھاتے ہیں، اور روضۃ المومنات عیدگاہ میں بھی پڑھاتے ہیں، جو بچوں کا ایک سیمینری ہے، ایک کی مینجمنٹ چلاتی ہے۔ ریحان صاحب کا خوش آمدید کشمیر لائف کے شو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ جب بھی بات ہوتی ہے اور جہاں بھی بات ہوتی ہے، فوکس ماہ رمضان میں تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا وہ ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، میری مراد شب قدر سے ہے۔ جی بالکل۔ شب قدر اتنی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس میں جیسے آپ نے ابھی کہا کہ یعنی جب رمضان کا تذکرہ آتا ہے تو فوراً ہی شب قدر کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے اور اسی پہ بات ہوتی ہے۔ پھر یہی کچھ حال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان آنے والا تھا تو صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ ان هذا الشهر قد حضرکم، رمضان کی ان کو خوشخبری دی کہ آپ کے سامنے ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، اور اس کے بعد فوراً ہی تذکرہ کیا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فوراً تو نبی علیہ السلام نے بھی ویسا ہی تذکرہ فرمایا، فوراً اسی رات کی طرف صحابہ کو لے گئے اور ان کی توجہ اس طرف کی، اس رات کی طرف، اور آگے پھر فرمایا کہ من حرمہا حرم الخیر کلہ، اور یہ بات بھی یاد رکھنی ہے، یعنی صحابہ کو آپ تلقین فرما رہے ہیں اور ان سے فرما رہے ہیں کہ جو اس رات میں محروم رہ گیا، خدا نخواستہ اپنے تساہل کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، تو گویا کہ وہ تمام خیر سے محروم رہ گیا۔ پھر آگے فرمایا لا یحرم خیرہا الا محروم، یعنی اس کے خیر و برکات سے، اس کی رحمتوں سے محروم نہیں رہتا ہے کوئی مگر وہی شخص جو ازلی محروم ہو، جس کے حق میں لکھا ہی گیا ہو کہ وہ محروم ہو۔ تو یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فوراً صحابہ کی توجہ اس رات کی طرف دلائی، یعنی اس رات کی طرف توجہ دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب ہم مسلم سماج کی طرف دیکھتے ہیں نا، جی کشمیر میں ہی دیکھ لیں، ہم آج ترین شبن ہوں تذکر روزان ویسے جی، شب معراج، جی بالکل، دویم شب شب برات جی، تو شب قدر، جی مگر ایمن شبن ہن تذکر چھنا، ایمن اگر ہم دیکھ لیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جی، ان 3 شبوں کی حیثیت کیا ہے؟ مطلب شب قدر تو واضح ہے، اس میں تو قرآن کریم کا ایک صورت بھی بالکل اسی پہ صورت نازل ہوئی ہے، لیکن جو ہمارے دوسرے 2 شب ہیں ان کے حوالے سے جہاں تک بات ہے شب معراج کی، تو ظاہر سی بات ہے، احادیث میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مخصوص رات میں پورے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور جنت کی سیر کرائی گئی اور اللہ سے ملاقات بھی ہوئی، وہاں سے آپ کو ایک بہت بڑا تحفہ امت کے لیے نماز کا تحفہ مل گیا، اور پھر جو ہے لیکن اس رات کی تعیین میں یعنی کوئی مخصوص تاریخ نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ فلاں رات، اس میں اختلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر اس رات میں اس کا ہم اہتمام کریں، خاص طور سے یہ صحابہ سے ایسے مروی نہیں ہے کہ باضابطہ اس کو بعد میں منایا گیا، اس میں کوئی خاص اہتمام کیا گیا، بس یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انعام تھا، ایک اعزاز تھا اللہ کی طرف سے، تو جس پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ البتہ پھر اس رات میں خاص طور سے اہتمام کرنا یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔
اور دوسری بات ہے شب برات، اس کے بارے میں ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں بھی حدیثیں ہیں، البتہ اس معیار کی نہیں ہیں، لیکن تمام حدیثوں کو جمع کر کے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کوئی کچھ کسی حد تک وہ فضیلت رکھتی ہے، لیکن اس میں بھی پھر کسی خاص عبادت کا اور کسی خاص اہتمام کا ہمیں صحابہ کے دور میں اور آپ اسلاف کے دور میں کوئی یعنی دلیل نہیں ملتی ہے۔ تو اس کو بھی اس طرح سے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو منایا جاتا ہے باضابطہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ سلف سے منقول نہیں ہے۔ اور رہی بات شب قدر کی، اس کے بارے میں تو ظاہر سی بات ہے، قرآن میں ایک سورت نازل ہو گئی ہے اور اس کا خاص طور سے یعنی تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں کئی حدیثیں اور صحیح حدیثیں۔ اور پھر رہی بات آگے کہ اس کو کیسے ہم اس کا اہتمام کیسے کریں۔ سب سے پہلے بات یہ کہ جب ہم اس رات کو دیکھتے ہیں کہ یہ رات مطلب کیا چیز ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، تو خود ہی یہ قرآن کی جو صورت ہے سورۃ القدر یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے اس رات کی۔ جیسے کہ صورت شروع ہو جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو اسی رات میں نازل کیا۔ اب آپ یعنی خود ہی اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کا ازلی کلام جو ہمیشہ تک رہنے والا ہے، جو قیامت تک رہنے والا ہے، انسانوں کی فلاح اور ان کی بہبودی، ان کی رہنمائی کا ضامن رہے گا قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اس کے اتارنے کے لیے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے جس رات کا انتخاب کیا گیا وہ یہی لیلۃ القدر ہے، جس کا تذکرہ خود ہی اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یعنی اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کو قرآن کے نزول کے لیے چنا گیا۔ تو یہ نزول کیسے ہوا ہے، اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ یہ نزول جو ہے لوح محفوظ میں، چونکہ قرآن مجید پہلے سے ہی محفوظ تھا، تو وہاں سے اس کو آسمانی دنیا پہ اتارا گیا، اور پھر جو ہے وقفے سے حضرت جبریل علیہ السلام پہلے آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک موقع محل کے اعتبار سے اللہ کے حکم سے وحی لے کر آتے تھے، یہاں تک کہ وہ 23 سال میں مکمل ہو گیا۔ قرآن مجید کی شروعات ماہ رمضان میں ہوئی؟ جی بالکل۔ تو مکمل بھی ماہ رمضان میں ہی ہوا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، مطلب یعنی احادیث سے ایسا کچھ ویسے ثابت نہیں ہے کہ اختتام کب ہوا۔ اس آیت کا تذکرہ ہے کہ یعنی کب آخری آیت کون سی ہے، البتہ یہ کہ وہ رمضان میں ہی ہوئی ہو اس کا اختتام، ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ ابتدا جو ہے وہ رمضان میں ہی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو پہلی منتقلی ہوئی ہے قرآن کی آسمانی یعنی لوح محفوظ سے اس کو اتارا گیا آسمانی دنیا پر، وہ اسی رات میں ہوا ہے، اور یہ رمضان کی رات ہوئی، رمضان کی رات تھی، جیسے اللہ نے خود ہی قرآن میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، تو قرآن کے لیے انتخاب کیا گیا رمضان کا، اور رمضان میں بھی پھر اس خاص رات کا خاص طور سے اس کا انتخاب کیا گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ رات جو ہے بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے، سب سے پہلے ہم اس کے پس منظر میں جائیں گے، بیک گراؤنڈ میں، کہ یعنی یہ رات یہ اتنی بڑی نعمت اور یہ اتنا بڑا تحفہ یہ کیسے امت کو عطا ہوا۔ مفسرین نے یعنی مختلف روایتیں نقل کی ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ اپنی موطا میں نقل کرتے ہیں ایک روایت، اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی جو امتیں ہیں، پہلی جو قومیں رہی ہیں، ان کی عمریں بڑی رہی ہیں، بہت زیادہ۔ جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی قوم میں 950 سال رہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عمریں دکھائی گئیں، ان کو بتایا گیا کہ ان کی عمریں اتنی رہا کرتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان کے اعمال بھی کم ہوں گے، تو ایک ایسی کیفیت سی پیدا ہو گئی اندر امت کے لیے، امت کی خاطر، تو جس کی وجہ سے اللہ نے یعنی شب قدر کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یہ رات ایسی ہے کہ اگر آپ کے امتی اس رات میں عبادت کریں گے، اس کو صحیح سے اس کا اہتمام کریں گے، تو گویا کہ وہ ہزار مہینوں سے بھی بہتر یعنی یہ ان کے لیے ہے، گویا کہ انہوں نے 1000 مہینوں سے زیادہ دنوں کی انہوں نے عبادت کی ہے۔ وہ بھی اللہ نے فرمایا 1000 دنوں سے زیادہ، 1000 مہینوں سے زیادہ، اس کی کوئی حد نہیں ہے پھر آگے، وہ اللہ کی رحمت یعنی اللہ کی رحمت تک ہے کہ وہ اس کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں آگے۔ تو اسی طرح سے اور ایک روایت بھی نقل کی جاتی ہے جو تفسیروں میں منقول ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ وہ جو ہے 1000 سال تک اللہ کی راہ میں مشغول رہے، تو صحابہ کے اندر بھی ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو گیا۔ دوسری طرف یہ کہ ہماری عمریں کم رہتی ہیں، 60 اور 70 کے درمیان، تو لہٰذا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم یعنی اتنی عبادت کر سکیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور توجہ کی اور اللہ سے درخواست کی کہ میری امت کی جو عمریں ہیں بہت کم ہوتی ہیں اور اسی طرح سے ان کے اعمال بھی کم ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اللہ نے آپ کو یہ تحفہ عطا کر دیا لیلۃ القدر کا تحفہ، اور فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ اس کا خلفیہ ہے، یعنی یہ اس کا پس منظر ہے لیلۃ القدر کا جو تحفہ عطا ہوا ہے۔ تو پھر جب یہ یعنی صورت نازل ہو گئی، اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی اس رات کی۔ فرمایا گیا کہ پہلے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس خاص رات کا ہم نے انتخاب کیا قرآن کی وجہ سے، قرآن کے لیے قرآن ہم نے اس میں نازل کیا۔ آگے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی آپ کو کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہاں، یعنی اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے تاکہ آپ کی توجہ مبذول کریں اس طرف کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز، آپ اس کو غور سے سماعت فرمائیں گے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ، تقریباً وہ 83 سال 4 ماہ آتے ہیں، اور اس سے بھی کہا اس سے بھی بہتر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آگے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے کہ جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور ساتھ میں روح یعنی روح القدس بھی آتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں، وہ بھی دنیا میں نزول فرماتے ہیں۔ یہ اس رات کی دوسری فضیلت ہے بہت بڑی کہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن نے خود ہی فرمایا کہ من کل امر، وہ ہر کام لے کر آتے ہیں، یعنی یہ امر سے مراد یہاں پر کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ تمام انسانوں اور اپنے مخلوق کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، اس رات میں آگے جو سال آنے والا ہوتا ہے اس میں کیا کچھ گزرے گا، کیسے واقعات پیش آئیں گے، کون زندہ ہوگا، کس کو مرنا ہے، اور اسی طرح سے کس کی پیدائش ہوگی، کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے، تو وہ جو پورا نظام ایک ہے تقدیر کا اور اللہ کا نظام یہ پورا فرشتوں کے ذریعے سے چلتا ہے، وہ فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے، ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو امر سے وہی چیز مراد ہے۔ اچھا، اب یہ کہ فرشتوں کا نازل ہونا اترنا، اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں دنیا میں اس رات میں آ کر، اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اترتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اذا كانت لیلۃ القدر نزل جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، فی کبکبۃ من الملائکہ، ملائکہ کی ایک جماعت بھی رہتی ہے ساتھ میں، کرتے کیا ہیں وہ، ان کا کیا کام رہتا ہے، یصلون ویسلمون علی کل عبد قائم او قاعد، وہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں جو چاہے وہ بیٹھا ہو چاہے وہ کھڑا ہو، یعنی کسی بھی حال میں ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ یذکر اللہ تعالی، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ کو یاد کرتا ہو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی یعنی اپنے گناہوں کے لیے مغفرت چاہتا ہو۔ تو یہ ملائکہ اس لیے دنیا میں آتے ہیں اس رات۔ اور ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ چونکہ اس سورت کا نام جو ہے لیلۃ القدر، لیلہ کے معنی رات ہوتی ہے اور قدر کے معنی، اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ قدر کے معنی ہوتا ہے تنگی، قرآن نے بھی اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا ہے، فرمایا کہ قرآن نے بھی استعمال کیا ہے تنگی کے معنی میں اسی لفظ کو کہ ومن قدر علیہ رزقہ، کہ جس کی رزق میں تنگی پیدا کی جائے، تو لہٰذا لیلۃ القدر مطلب یہ کہ تنگی والی رات۔ کیا تنگی والی رات؟ یعنی فرشتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اچھا، ہاں ان کی آمد سے، تو اتنے فرشتے ہوتے ہیں دنیا میں۔ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے، دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
بیسیکلی کشمیری سماج کی، مسلمان سماج کی اگر ہم بات کریں گے تو یہاں ایک امپریشن یہ رہا ہے کہ آنے والے 365 دن میں کس کا رزق ہے کسی کا رزق نہیں ہے، یہ فیصلہ برات کو ہوتا ہے. لیکن آپ نے کہا جو امر کی بات ہوئی ہے اس میں وہ فیصلے کارساز کائنات اسی دن کرتے ہیں. ہاں، تو اس کے بارے میں قرآن نے وضاحت کی دوسری صورت میں، سورہ دخان میں. اچھا، تو اس میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں. تو وہاں یہاں پہ لیلۃ القدر کہا گیا، وہاں پہ کہا کہ بابرکت رات، اسی رات کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں. اور آگے فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ اسی رات میں ہر حکمت اور دانائی والے فیصلے ہوتے ہیں. اچھا، مطلب اللہ کا ہر حکم جو بھی دنیا میں نافذ ہوتا ہے وہ تو مبنی بر دانائی ہی ہوتا ہے، تو اسی رات میں وہ ہوتا ہے. ابھی تو کچھ روایتیں ہیں اس طرح کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جو 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے، یعنی وہی شب برات کی رات، اس رات میں وہ فیصلہ یعنی اس کو الگ کر دیا جاتا ہے لوح محفوظ سے، مطلب تقدیر کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر اس رات وہ سونپے جاتے ہیں یعنی ملائکہ کو، جن کے سپرد اس کو کیا جانا رہتا ہے. لیکن قرآن کی بالکل صراحت ہے کہ اسی رات میں وہ سب ہوتے ہیں. مولانا پھر بھی وہیں رہ جاتا ہے کہ اتنی فضیلت کی یہ رات ہے تو لیکن کب ہے؟ ہاں، تو رہی بات اس کے زمانے کی، یعنی یہ کب ہوتی ہے. ہاں، اس کا بھی ایک پس منظر ہے. مشہور روایت ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس رات کی یعنی خوشخبری سنائی گئی اور اس کی تعین بھی کر دی گئی کہ یہ کب ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ ہم کو بتائیں کہ یہ شب قدر کب ہوتی ہے. فتلاحا رجلان من المسلمین، دو لوگوں کو دیکھا آپس میں لڑ رہے ہیں باہر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو فرمایا کہ خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تھا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ شب قدر کس رات ہوتی ہے. فتلاحا فلان و فلان، فلاں اور فلاں، نام لیا ہوگا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلاں فلاں لڑ رہے تھے آپس میں. فرفیات، اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اس کی تعین ہی اٹھا لی گئی. جی، تو آگے پھر فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، ہو سکتا ہے تمہارے لیے یہی بہتر ہو کہ اللہ نے جس چیز کو تم سے چھپایا تو اسی میں خیر ہوگی، اسی میں بہتری ہوگی. پھر آگے فرمایا کہ فَلْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، اس کو آپ 29ویں رات میں، 27ویں رات میں اور اسی طرح سے 25ویں رات میں بھی تلاش کیا کریں. تو یہاں پر ایک اشارہ ہے اس جھگڑے کی طرف، یعنی اس کی نحوست کتنی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی نعمت سے اللہ نے پوری امت کو محروم کر دیا اور اب وہ ڈھونڈنی ہے. ہاں، اور اس میں جو بنیادی روایت ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے. اس میں فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ اس شب قدر کو تلاش کیا کریں طاق راتوں میں، جو رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے اس کی طاق راتوں میں اس کو کیا کیا آپ یعنی تلاش کیا کریں، ان میں آپ عبادت میں مشغول رہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو شخص ان 10 دن میں خاص طور سے طاق راتوں میں جو عبادت میں مشغول رہے گا، اللہ کی طرف متوجہ رہے گا، اس کو اس رات کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. میرے آپ کا مطلب ہے 21، ہاں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29، ہاں 5 راتیں. جی بالکل. اس میں علماء نے اس میں کثرت سے حدیثیں آئی ہیں. کبھی کسی میں آیا ہے کہ 21ویں رات ہے، کسی میں آیا کہ 23ویں رات ہے، کسی میں 27ویں، 25ویں اور اسی طرح 29ویں، جیسے کہ میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دی. لیکن بنیادی حدیث یہی ہے کہ طاق راتوں میں یعنی 5 راتوں میں ہمیں کیا کرنا ہے، تلاش کرنا ہے. اور صحابہ کی ایک جماعت ہے، اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا میلان زیادہ 27ویں شب کی طرف ہے، چونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ انی لا اعلمها، وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں، یعنی شب قدر کب ہے. پھر آگے فرمانے لگے کہ یہ وہی رات ہے، ہی اللیلہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیامها، کہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا تھا. اور یہ کون سی رات تھی؟ 27ویں شب تھی. اور اسی طرح سے حضرت ابن عباس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جن کا میلان اس طرف ہے کہ یہ رات جو ہے 27ویں شب ہی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں کہتے ہیں، انہوں نے کچھ لطیف نکتے نکالے اسی سورہ قدر سے، 2 نکتے نکالے ہیں، 3 باتیں وہ یعنی دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ 27ویں شب ہی ہے.
پہلا ہے کہ وہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر. اگر آپ دیکھیں تو یہ لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے یہ اس صورت میں 3 مرتبہ آیا ہے. اس کے حروف اگر ہم گنتے ہیں تو وہ 27 نکل آتے ہیں. تو کہا کہ دیکھو اس میں بھی اشارہ ہے. دوسری بات کہتے ہیں کہ جب ہم اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں اس صورت کے تو اس کے کل الفاظ 30 بنتے ہیں. تو 30 میں سے جو 27واں لفظ ہے وہ ہیا کا لفظ ہے, ہیا ضمیر ہے, اس کا اشارہ بھی لیلۃ القدر کی طرف ہے. تو کہا کہ دیکھو 27 میں یعنی اس سے بھی 27ویں رات کی طرف اشارہ ہے. اور فرماتے ہیں آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو جو ہے طاق عدد پسند ہے, اور پھر طاق عدد میں 7 کا, چونکہ اللہ نے بہت ساری جگہوں پہ 7 کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا کہ 7 زمینیں, 7 آسمان, اور اسی طرح ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے طواف کے جو چکر لگائے جاتے ہیں وہ بھی 7 ہوتے ہیں. تو کہا کہ چونکہ یہ اس آخری عشرے میں ہمارے سامنے 5 دن ہوتے ہیں, وہی 21ویں رات, 23ویں, اور پھر 25ویں, اور پھر 27ویں اور 29ویں. تو لہٰذا کہا کہ اس سے بھی اس طرف اشارہ مل رہا ہے کہ یہ وہی 7ویں رات ہوگی, طاق یعنی 27ویں شب. تو بعض لوگوں کا اس طرف یعنی صحابہ میں بھی رہا ہے کہ زیادہ. اب علماء کہتے ہیں اس تمام روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہے تو طاق عدد یعنی طاق راتوں میں ہی ہوتی ہے شب قدر, لیکن زیادہ تر وہ 27ویں شب ہی میں آتی ہیں. یہ تو طے ہے کہ یہ طاق راتوں میں ہے, اور طاق راتوں کو طاقتے طاقتے ہمیں 5 راتیں تو تلاشنا ہے ان کو, مطلب اس بڑی رات کو. جی بالکل. لیکن پھر کرنا کیا ہے؟ یا مطلب ہم کئی مساجد میں جاتے ہیں تو واعظ خوانی ہوتی ہے, تبلیغ ہوتا ہے, کئی میں جاتے ہیں تو عبادت ہوتی ہے, کہیں میں جاتے ہیں تو آدھا ادھر آدھا ادھر کچھ. تو آئیڈیلی کیا کرنا چاہیے جو حدیث سے ثابت ہے؟ بالکل بہت اہم سوال ہے. یہ سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. کہنے لگی کہ ان وافقت لیلۃ القدر, تو اگر میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا تو میں اس میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا قولی اللہم انک عفو. آپ ایک خاص دعا آپ نے سکھائی ان کو کہ آپ اس میں اس دعا کا اہتمام کیا کریں. انک عفو یعنی اللہم انک عفو, اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. عفو کہتے ہیں کہ جو ایک خطا کو معاف بھی کر لے, دوسرا جو اس پہ سزا بنتی ہے اس کو بھی کیا کر لے, اس سے بھی درگزر کر لے. اور آگے کہا کہ یہ دعا آپ اللہ سے مانگا کرے اللہم انک عفو تحب العفو, اور آپ کو یعنی بخشنا اور معاف کرنا پسند ہے. فاعف عنی, لہٰذا مجھے بھی کیا کر لیجیے, معاف کر لیجیے. تو ابن رجب حنبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں عبادات میں مشغول رہنا چاہیے, نمازوں میں, اور اسی طرح دعا میں, ذکر میں, قرآن مجید کی تلاوت میں. تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. تو بعض لوگ فرماتے ہیں جیسے حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ, وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل اس رات میں دعا ہے, جیسے کہ اس حدیث سے بھی اشارہ ملتا ہے. تو ہم وہی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں, ہمیں وہی کرنا چاہیے, اس لیے کہ اسی سے ہمارے عمل میں کیا ہوگا, یعنی طاقت پیدا ہوگی, وہ باوزن ہو جائے گی, اسی پہ اجر کا وعدہ ہے. اور اب رہی بات کی جو یہاں پر رواج ہے, یہاں پر مطلب بہت ساری جگہوں پہ بھی اس طرح کا رواج ہے کہ پوری رات اسی میں گزاری جاتی ہے فضیلت سنتے سنتے, لیکن اس میں جو کرنا تھا اس کے لیے ہمیں وقت ہی نہیں ملتا ہے. اب یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی فضیلت اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ کیا کرنا ہے اس رات میں. 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ شروع میں عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح کے بعد ہی یہ کوئی خطیب صاحب, امام صاحب اپنے لوگوں کو وہاں پہ مسجد میں لوگوں کو سمجھائیں کہ اس رات میں کیا کرنا ہے. لیکن بعد میں لوگ کیا کریں, انفرادی طور پر لگ جائے اللہ کی رحمت کو یعنی سمیٹنے میں, اپنے گناہوں کو بخشوانے میں, اور پوری رات گزارنے. جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے اس رات میں قرآن کی تلاوت کریں, اور تاکہ وہ اس ثواب کو پالیں جس کا حدیث میں اور قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے. ابھی تو اب طے ہے کہ کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, اور اس کو اس مبارک رات کو تلاشنا کیسے ہے, اس بار تو بات ہوگی. لیکن ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے, تو اس ملاقات کے آخر میں وہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو سورہ قدر ہے, اس کا نزول جو ہوا, تب کیا شب قدر آلریڈی امپلیمنٹڈ تھی, وہ ہو رہی تھی, یا اس کے بعد اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ہوا؟
بالکل یا یہ رمضان تب تک فنکشنل تھا, روزہ تب تک فنکشنل تھا, جب یہ اس کا شان نزول جو ہے وہ مدنی دور میں ہوئی ہے. جی بالکل. تو وہ تھوڑا سا جیسے آپ نے بہت اہم سوال پوچھا, وہ یہ کہ اس سے پہلے رمضان تھا, یعنی رکھے جاتے روزے فرض تھے اس سے پہلے ہی. ہاں بالکل. اور جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے اس رات کو تلاشنے کے لیے پورے رمضان کا اعتکاف کیا, پہلے 10 دن کا, پھر کہا کہ اس میں نظر نہیں آئی, اور 10 دن آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی تھے, پھر دوسرے عشرے کا کیا, اس کے بعد تیسرے عشرے کا بھی کیا. تو پتہ چلا کہ رمضان تھا تب روزے رکھے جاتے تھے. اور رہی بات یہ کہ شب قدر کہاں سے یعنی پھر شروع ہو گئی, تو ظاہر سی بات ہے اسی صورت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا گیا, اس کے بارے میں بشارت دی گئی. تو جب یہ صورت نازل ہوگی اس کے بعد ہی سے پھر شب قدر یعنی اس کی تلاش شروع ہو گئی. تو ہمارے یہاں قرآن مجید میں یہ تو طے ہے کہ کون سا صورت یا کون سی آیت مکی دور میں نازل ہوئی, کون مدنی دور میں نازل ہوئی, لیکن اس میں وقت کا تعین نہیں ہے کہ مطلب وہ کس ہجری میں ہو گیا, تو تاکہ ہم اس کا وہ کیلکولیٹ بھی کر لیتے. ایسا ممکن ہو سکتا تھا. خیر وہ جنہوں نے اس کا قرآن کا تدوین کیا ہے, جو ساری چیزیں, وہ خیر ایک بڑی لمبی کہانی ہے. خیر ریحان صاحب, آپ نے رمضان کے حوالے سے اور یہ جو متبرک ترین رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے, اس کے حوالے سے, شب قدر کے حوالے سے ہم کو اور ہمارے ناظرین کو ایک سیر حاصل, مطلب ایک بہت ڈیٹیلڈ انفارمیشن دے دی قرآن اور حدیث کے حوالے سے. تو امید ہے کہ جو ناظرین جنہوں نے دیکھا ہو, ہمیں سنا ہو, ہمیں وہ باخبر لوگ آلریڈی ہیں, ایسی بات بھی نہیں ہے, لیکن کن چیزوں کا تذکرہ ہونا بڑا ضروری بن جاتا ہے. اور جب علماء بات کرتے ہیں معاملات پر, تو کبھی کبھی تھوڑے کچھ باتوں میں تھوڑی کلیئرٹی آتی ہے. جی بالکل صحیح. تو اس پر تو کوئی خیر کوئی ٹینشن ہے نہیں علماء میں, اجماع ہے سب کا, لیکن کچھ چیزیں بڑی کلیئر ہیں. میں بھی ذاتی طور پر کچھ چیزیں میرے لیے بھی کلیئر ہوگی. تو مولانا ہم آپ کے نہایت ہی مشکور ہیں, اور امید کریں گے کہ یہ رمضان تو شب قدر تک ہم نے اس کو پہنچا ہی دیا. تو امید ہے کہ اگلا رمضان بھی ہم کو نصیب ہو, اور ہم کوشش کریں گے کہ اگلے رمضان میں ہم کسی اور موضوع پر آپ کو بلا کے تکلیف دے دیں گے بات کرنے کی. تب تک آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن اس پروگرام کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا تحفہ جو ہمارے جو پارٹنرز ہیں ان کی طرف سے یہ آپ کے لیے. تو ہم آپ کے بہت بہت مشکور ہیں اور مشکور رہیں گے, اور انشاءاللہ اگلے برس بھی کوشش کریں گے بات کرنے کی. آپ کا بہت بہت شکریہ.